سمرسیٹ مام اپنے جس ڈرامے کو وہ بیکار تصور کرتا تھا، ہیملیٹ کے بعد اب وہ دوسرے نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے۔ ذرا بتائیے اسٹیج کا سب سے عظیم ڈرامہ کون سا ہے؟ ایک بار جب نیو یارک کے مشہور نقادوں نے دنیا کے 10 مشہور ڈراموں کے متعلق خفیہ رائے شماری کی تو انہوں نے متفقہ طور پر ہیملیٹ کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ یہ ڈرامہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی دیا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم ڈرامہ میکبیتھ، کنگ لیئر یا مرچنٹ آف وینس نہیں، بلکہ رین یعنی بارش ہے۔ جی ہاں، رین جنوبی سمندروں میں جنس اور مذہب کی باہمی کشمکش کی داستان، دنیا کا مشہور ڈرامہ جو سمرسیٹ مام کی ایک کہانی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مام نے رین سے 40,000 پاؤنڈ کمائے ہیں، حالانکہ اس نے اسے لکھنے میں 5 منٹ بھی صرف نہ کیے تھے۔ دراصل یوں ہوا کہ اس نے ایک کہانی لکھی جس کا نام اسٹریٹ تھامسن تھا۔ اس کے نزدیک یہ کوئی اتنی اچھی کہانی نہیں تھی، لیکن ایک رات جان کولٹن اس کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور وہ سونے سے پہلے یوں ہی وقت گزارنے کے لیے کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ مام نے اسے اسٹریٹ تھامسن پڑھنے کے لیے دے دیا۔ کولٹن یہ کہانی پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر بند کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسی رات اس نے اپنے تصورات میں اس کہانی کو ایک ڈرامے کی صورت میں دیکھا، ایک ایسا ڈرامہ جو لافانی بننے والا تھا۔ دوسری صبح وہ بھاگا بھاگا سمرسیٹ مام کے پاس گیا۔ اس نے مام کو بتایا، اس کہانی میں ایک بہت بڑا ڈرامہ موجود ہے۔ میں رات بھر اس کے متعلق سوچتا رہا ہوں، قسم لے لو رات بھر نہیں سویا، لیکن مہم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ڈرامہ؟ اس نے اپنے مخصوص برطانوی لہجے میں تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس سے عام قسم کا ڈرامہ بن جائے، شاید 4 ہفتے چل بھی جائے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھوڑ دو یہ قصہ اور وہ ڈرامہ جس کے متعلق وہ کوئی تردد نہ کرنا چاہتا تھا اسے 40,000 پاؤنڈ دلانے کا ذریعہ بنا۔ جب ڈرامہ لکھ لیا گیا تو اکثر پروڈیوسروں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر سیم ہیرس نے ڈرامہ لے لیا۔ وہ اس میں ایک نوجوان ایکٹریس جینی سے کام کروانا چاہتا تھا، لیکن پیسے لگانے والے ایجنٹ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ مشہور ایکٹریس کو لیا جائے۔ آخر تگ و دو کے بعد جینی ایگلز کو کام مل گیا اور اس نے اسٹریٹ تھامسن کا کردار اتنی خوبی سے ادا کیا کہ براڈ وے والے حیران رہ گئے۔ اس نے مسلسل 415 بار یہی کردار ادا کیا اور ہر بار حال میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی تھی۔ سمرسیٹ مام نے کئی مشہور کتابیں لکھی ہیں، جیسے آف ہیومن بانڈیج، دا مون اینڈ سکس پینس اور دا پینٹڈ ویل۔ وہ کئی اور مشہور ڈراموں کا بھی مصنف ہے، لیکن اس نے اپنا سب سے مشہور ڈرامہ خود نہیں لکھا۔ لوگ اب بھی اس کی ذہانت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب اس نے لکھنا شروع کیا تو 11 سال تک مالی پریشانیوں کا سامنا کرتا رہا۔ ذرا اندازہ کریں، یہ شخص جس نے بعد میں ایک مصنف کی حیثیت سے 2 لاکھ پاؤنڈ کمائے، پہلے 11 برس میں کہانیوں اور ناولوں کے ذریعے صرف 100 پاؤنڈ سالانہ کماتا تھا۔ بعض اوقات اسے بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اسے اخبار میں کوئی نوکری مل جائے، لیکن ناکام رہا۔ مام نے ایک جگہ یہ بھی بتایا کہ میرے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں لکھتا رہوں، کیونکہ میں ملازمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دوست کہا کرتے تھے کہ وہ حماقت کر رہا ہے۔
وہ میڈیکل کالج کا گریجویٹ تھا، اس لیے اس کے دوست زور دیتے تھے کہ وہ افسانہ نویسی چھوڑ کر ڈاکٹری کی دکان کھول لے، لیکن وہ تہیہ کر چکا تھا کہ انگریزی ادب کی تاریخ میں اپنا نام ضرور چھوڑ جائے گا، اور دنیا کا کوئی شخص اسے اس کے اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ بلیو اٹ اور ناٹ، یقین کریں یا نہ کریں کہ مشہور اداکار باب ریپلی نے ایک دفعہ کہا، کوئی شخص 10 سال محنت کرے اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور پھر وہ یکا یک 5 منٹ میں مشہور ہو جائے۔ باب ریپلی اور سمرسیٹ مام دونوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آئیے اب میں آپ کو سمرسیٹ مام کی پہلی کامیابی کی کہانی سناؤں۔ لندن میں کسی شخص کا لکھا ہوا ڈرامہ بری طرح ناکام ہوا، اور تھیٹر کا مینیجر کسی اور ڈرامے کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اعلیٰ درجے کا ڈرامہ مل جائے۔ اس کی کوشش تو یہ تھی کہ کوئی درمیانے درجے کا ہی ڈرامہ ہاتھ لگ جائے تاکہ کوئی بہترین سا کھیل ملنے تک تھیٹر تو چلتا رہے۔ چنانچہ اس نے اپنی میز کی درازوں میں ہاتھ مارا اور سمرسیٹ مام کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ باہر نکالا۔ اس کا نام لیڈی فریڈرک تھا۔ یہ ڈرامہ کوئی 1 سال سے اس کی دراز میں پڑا تھا۔ وہ اسے پڑھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کوئی اچھا ڈرامہ نہیں، تاہم اسے امید تھی کہ شاید یہ 2-4 ہفتے چل جائے۔ اس نے یہ ڈرامہ سٹیج کیا اور اس طرح ایک معجزہ رونما ہو گیا۔ لیڈی فریڈرک بے حد کامیاب ہوا۔ آسکر وائلڈ کے لکھے ہوئے مکالموں کے بعد اب تک کسی ڈرامے نے لندن والوں کو اس قدر محظوظ نہیں کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد لندن کے ہر تھیٹر کا مینیجر ماہم کے گھر کا چکر کاٹنے لگا۔ اس نے اپنی الماری سے اپنے پرانے ڈرامے نکالے اور انہیں تھما دیے۔ چند ہفتوں بعد 3 مشہور تھیٹروں میں بیک وقت اس کے ڈرامے انتہائی کامیابی سے چل رہے تھے۔ رائلٹی کی صورت میں مام کے گھر دولت کا انبار لگ گیا۔ ناظرین ہر وقت اس سے نئی تصنیف کا تقاضا کرنے لگے۔ ہر تقریب میں اسے خاص مہمان کی حیثیت سے بلایا جانے لگا، اور 11 برس کی گمنامی کے بعد ماہم نے دیکھا کہ لندن کی بڑی بڑی تقریبوں میں اس کی صحت کے جام نوش کیے جانے لگے۔ ماہم نے بتایا کہ وہ دوپہر کے 1 بجے کے بعد کچھ بھی نہیں لکھتا۔ وہ کہنے لگا، دوپہر کو میرا ذہن بالکل تھک جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ پائپ پیتا ہے اور کوئی چیز لکھنے سے پہلے 1 گھنٹہ فلسفے کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتا ہے۔ 1940 میں جب فرانس پر یلغار ہوئی تو وہ بھاگ کر انگلستان آ گیا، لیکن جنگ کے بعد وہ فرانس واپس آ گیا اور موت تک وہیں رہا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ضعیف الاعتقاد نہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ہر کتاب کی جلد پر منحوس آنکھ کا نشان چھپوا رکھا تھا۔ اس کے گھر کی پلیٹوں اور تاش کے پتوں پر بھی یہی نشان موجود تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی انگیٹھی کے اوپر دیوار پر بھی یہی نشان کندہ کروا رکھا تھا، اور صدر دروازے کی پیشانی پر بھی یہی نشان موجود تھا۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ سچ مچ اس نشان میں یقین رکھتا ہے تو وہ فقط مسکرا پڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کومنٹس کے سیکشن میں اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ایف اسٹار اسٹوڈیو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔ شکریہ۔